أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سوق میں ہم صورت آل عمران آیت نمبر 167 سے 171 تک پڑھیں گے۔ یہ پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور یہ اس لیے لِيَعْلَمَ تاکہ اللہ ظاہر کرے، تاکہ اللہ معلوم کرے الَّذِينَ نَافَقُوا ان لوگوں کو جو منافق ہے۔ یعنی غزوہ احد میں یہ جو شکست اور نقصان ہوا، اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ منافقوں اور سچے مومنوں میں فرق کرے۔ وقیل لہم، اور کہا گیا تھا ان منافقوں سے تعالوا کہ آ جاؤ، یعنی باغو نہیں، آ جاؤ، قاتلو لڑو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، او ادفعوا یا کم از کم دفاع کرو، یا لڑو یا دفاع کرو۔ قالوا تو ان منافقوں نے کہا لو نعلم قتالا اگر ہم سمجھتے اس کو قتالا لڑائی، لاتبعناکم تو ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے۔ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو لڑائی نہیں، یہ تو خودکشی ہے۔ ہم للکفر، یہ منافق کفر کو، یومئذ اس دن، اقرب زیادہ قریب تھے، یہ منافق کفر کے زیادہ قریب تھے اس دن، منہم للایمان بنسبت ایمان کے، یعنی اگرچہ پہلے سے یہ کافر تھے لیکن اس موقع سے پہلے بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، اور آج وہ ان کے زبان پر بھی کفر کی باتیں آ گئی۔ یقولون بافواہہم، یہ منافق کہتے ہیں بافواہہم اپنی منہ سے، افواہ جمع ہے فاہ کی، منہ کو کہتے ہیں، مراد زبانیں ہیں، ضرب بول کر مضروب مراد ہے۔ یقولون بافواہہم، یہ کہتے ہیں اپنے منہ سے یعنی اپنی زبانوں سے، ما وہ باتیں، لیسا فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی دلوں میں نفاق ہے، بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ کتم یکتم چھپانا، وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا، یہ منافق وہ ہے جو کہتے ہیں لاخوانہم اپنے بھائیوں کے بارے میں، اخوان جمع ہے اخ کی، بائی کو کہتے ہیں، یعنی یہ منافق ان مسلمانوں کے بارے میں جو غزوہ احد میں شہید ہوئے کہتے ہیں، یہ بائی ان کے نسبی بائی یا وطنی قومی بائی۔ وقعدوا، اور خود بیٹھ گئے، یعنی خود جہاد سے بھاگ گئے، اور جو مسلمان جہاد میں شہید ہوئے ان کے بارے میں کہا لو اطاعونا اگر وہ ہماری بات مان لیتے، ما قتلوا تو قتل نہ ہوتے، یعنی انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تو اس لیے مر گئے۔ قل اے میرے نبی فرما دیجئے ان سے فدرؤوا تم ہٹا دو، عن انفسکم الموت اپنے آپ سے موت کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم سچے ہو کہ موت صرف جہاد کے میدان میں آئے گی، گھر میں نہیں آئے گی، تو اپنے آپ سے موت کو دور کرو جو گھر میں آ رہی ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ اس دن 70 منافق مر گئے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور تو ہرگز گمان نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں، قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، یعنی جو شہید ہو جاتے ہیں، ان کو خیال نہ کرنا امواتا مردے، اموات جمع ہے میت کی، ان کو مردے نہ سمجھنا، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم اپنے رب کے پاس، یرزقون ان کو رزق دیا جاتا ہے۔
ان کو برزخی زندگی حاصل ہے، وہاں ان کو کھانا پینا ملتا ہے، ان کو ایک خاص قسم کی زندگی حاصل ہے، خوشحالی والی زندگی، عزت والی۔ فرحینہ وہ خوش ہوتے ہیں، فرحینہ جمع ہے فرح، خوشی کو کہتے ہیں، اسی سے فرحت نکلا ہے، فرحان خوشحال۔ فرحینہ وہ شہید خوش ہوتے ہیں، بما آتاہم اللہ، ان نعمتوں پر جو اللہ نے ان کو دی ہے، من فضلہ اپنے فضل سے، یعنی جنت کی اعلیٰ نعمتیں جو شہادت کی وجہ سے ملی، ان پر وہ بڑے خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ بہت خوشی کرتے ہیں، بالذین ان مومنوں کے بارے میں، لم یلحقوا بہم جو ابھی ان سے نہیں ملے، من خلفہم یعنی جو ان کے پیچھے ہیں۔ اس سے مراد یا تو وہ جو غزوہ احد میں غازی بنے، یا تمام مسلمان، کہ وہ تمام مسلمان یا مجاہدین کے بارے میں بھی خوش ہو رہے ہیں کہ ان کا بھی اگر شہادت ان کو نصیب ہوئی اور ایمان کی حالت میں مر گئے تو ان کو بھی یہ نعمتیں ملے گی، اللہ خوف علیہم کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے، ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، یہ نقطہ یاد رکھے، اور غم کا تعلق ماضی سے ہے، یعنی ان کو نہ ماضی کی کسی چیز کا غم ہوگا، نہ مستقبل میں کسی چیز کا ڈر ہوگا۔ یستبشرون وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، بنعمت من اللہ و فضل اللہ کی مہربانی اور اللہ کے فضل پر، وَأَنَّ اللَّهَ اور اس بات پر بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ لا یضیع ضائع نہیں کرتا اجر المومنین اجر مومنوں کا۔ محترم سامعین، عنایتوں کا تعلق بھی غزوہ احد سے ہیں۔ پہلی آیت میں منافقوں کی منافقت بیان کی گئی ہے کہ غزوہ احد کے لیے شروع میں مسلمان 1000 نکلے تھے، مقام شوط پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، وہ اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ جو منافق تھے ان کو لے کر چلا گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو خودکشی ہے۔ تو بہت سارے صحابہ نے اور ان کے ساتھیوں نے ان کو کہا کہ جاؤ نہیں بلکہ آؤ، یا لڑو یا کم از کم اپنی بیوی بچوں کے دفاع کے لیے ہمارا ساتھ دو، تاکہ تمہاری وجہ سے ہماری لشکر کی تعداد بڑھ جائے اور دشمن پر روب پڑے۔ لیکن انہوں نے ان ساری باتوں کو رد کر دیا، ٹھکرایا اور واپس چلے گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا۔ بظاہر جو ایمان کے دعوے کرتے تھے، آج ان کے دلوں کے اندر جو نفاق تھا وہ کھل کر ان کی زبانوں پہ آ گیا، اور اب تک انہوں نے جس نفاق کو چھپایا ہوا تھا وہ آج ظاہر ہو گیا۔ اسی طرح ان کا ایک دوسرا قول آیت نمبر 168 میں بیان کیا گیا کہ وہ غزوہ احد کے شہداء کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے، موت جہاد کے میدان میں نہیں ہے، بلکہ جس وقت جہاں پر اللہ نے موت مقرر کی ہے وہ وہاں پر آئے گی، اور اگر تمہاری بات سچی ہے تو گھر میں جو تم کو موت آئے گی اس کو اپنے سے دور کرو۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ اس دن مدینہ منورہ میں 70 منافق مر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ جو جہاد سے اس لیے بھاگ گئے تھے کہ وہاں پر موت آئی، آج ان کو گھر کے اندر ہی موت آ گئی۔ آگے شہداء کی جو برزخی زندگی ہے اور ان کی جو فضیلتیں ہیں اور ان کا جو اعلیٰ مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو اور نہ ہی ان کو مردہ سمجھو۔ بظاہر دنیا میں اگرچہ ان کو موت آ جاتی ہے، لیکن موت کے بعد ان کو جو برزخی زندگی حاصل ہو جاتی ہے وہ ایک اعلیٰ اور مثالی زندگی ہے اور بڑی فضیلت والی زندگی ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیرے راستے میں مر جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر مر جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر مر جاؤں۔ تو شہادت یہ بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، شہید کے بہت بڑے درجے ہیں جو ان آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے شہید یعنی غزوہ احد میں جو صحابہ شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارواح، ان کی روحیں ایک سبز پرندوں کے اجسام میں، سبز قسم کے پرندوں کے اجسام میں ڈال دی، اور وہ پرندے جنتوں میں اڑتے تھے
اور جنت کی نعمتیں کھاتے تھے، اور پھر رات کو عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں وہاں پر آ کر وہ رات گزارتے اور آرام کرتے تھے، اور اس طرح ان کی ایک خوبصورت زندگی اللہ نے ان کو دی۔ تو جب ان کو وہ زندگی حاصل ہوئی تو انہوں نے تمنا کی کہ کاش ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ مسلمان بھائی جو غازی ہے، ابھی دنیا میں مومن ہے، ان کو بھی ہماری یہ خوشی معلوم ہو جاتی تو وہ اور بھی جہاد میں زیادہ بہادری اور زیادہ شوق دکھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تمہاری یہ خواہش میں پوری کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری، تو یہ اس کا شان نزول ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو انسان شہید ہو جاتا ہے اس کو ایک بڑی خوبصورت زندگی ملتی ہے جو برزخی زندگی ہوتی ہے، اور جس میں ان کی روح ہے اللہ تعالیٰ سبز قسم کے پرندوں کے اندر ڈال لیتا ہے جو جنت کی نعمتیں کھاتی ہے، اور پھر رات کو عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قنادیلوں میں بسیرا کرتی ہے، اور ان نعمتوں کا ادراک ان کے اجسام کو محسوس ہوتا ہے، اور ان کو ان سے ایک خاص قسم کی خوشی ہوتی ہے جو دنیا کی ان نعمتوں سے اور ان خوشیوں سے ہزار درجہ بہتر ہیں۔ تو یہ ان کے متعلق ہے جو غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ آخری آیت میں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں خوش ہو رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اگر ایمان کی حالت میں مر جاتے ہیں تو ان کو بھی یہ اعلیٰ نعمتیں نصیب ہوگی، اور خود ان شہداء کو جو نعمتیں ملی ہے وہ اس پر بھی خوش ہو رہے ہیں، اور اس بات پر بھی خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر ایک انسان چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر سے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر ضرور دیتا ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، اس کا تعلق غزوہ احد سے ہے۔ منافقوں کے چند اقوال ذکر کیے گئے، اور پھر شہداء کی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جہاد کا جذبہ سلامت رکھے اور ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائیں۔ یہ آج کا سبق کا خلاصہ ہے، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔